کیا جو بارِ ثبوت ہے، اونس آف پروف ہے، اب یہ ان ججز کے اوپر ہوگا جنہوں نے خط لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچرلی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے اپنے ایک طریقہ کار ہے قانون کے تحت، وہ انکوائری کرے گا کہ جو ایلیگیشنز ہیں، اب مجھے نہیں پتا وہ ٹی او آرز کیا بنتے ہیں، جو وہ ٹی او آرز بنیں گے ٹرمز آف ریفرنس، اس کے اوپر وہ پھر وہ کام کرے گا۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کیبنٹ کے سامنے پیش ہوگا، کیبنٹ اسے اپروو کرے گی ٹی او آرز کو، اور ٹی او آرز کی اب کیا اس کا اسکوپ ہے، اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھنا ہوگا۔ وہ بلائیں گے کیونکہ انکوزیٹوریل قسم کا اس کی انکوائری ہوگی، وہ لوگ جن ہے ان کو بلایا جائے گا۔ لیکن ان سب کی بات مجھے بڑی جو افسوس کی بات لگتی ہے کہ سپریم کورٹ بار، اور میں نے جو پریس ریلیز دیکھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ بار کے صدر کو بلایا، سینئر ممبرز جو اسلام آباد میں تھے، پاکستان بار کے، ہم لوگ بھی ممبر ہیں پاکستان بار کے، ہم لوگ کو نہیں پتا تھا، لیکن وہ جو وہاں موجود تھے ان سے بات کر کے پھر وہ پرائم منسٹر سے ملے اور مختلف اٹارنی جنرل سے اور لا منسٹر سے، پھر اس نتیجے پہنچے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہوں گے وہ ایک کابینٹ میں لے جائیں گے اور یہ بنے گا کمیشن۔ ود اٹ موسٹ رسپیکٹ سر، کہ سپریم کورٹ کی اگر فل کورٹ میٹنگ ہو رہی تھی، اس کے اندر اس خط کو ڈیلیبریٹ کیا گیا، تو اس کا طریقہ کار میں سمجھتا ہوں یہ جوڈیشری کو خود اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس خط میں الزام ہے ایگزیکٹو کے اوپر اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے، انہوں نے مداخلت کی ایک، اور آزاد فیصلوں پہ وہ اثر انداز ہونے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور آپ کو یاد ہے یہ مئی کی بات ہے جب یہ پہلا خط لکھا گیا، مئی 2023 کی، پھر اس کا دوسرا خط فروری میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا، اور یہ ساری باتیں رکھی ہوگا۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور تھریٹس ہیں، مطلب کہ دھمکیاں دی جاتی ہیں آپ کو نہیں لگتا عابد زبیری صاحب کی جوڈیشری مکمل طور پر اس میں آن بورڈ ہے اور فل کورٹ اجلاس کے اندر کنسنسس، مطلب یہ طے ہوا، میجورٹی آف دی ججز کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت سے انکوائری کرانی چاہیے؟ خود ہی بات آپ نے کہہ دی کہ کنسنسس سے نہیں ہوا، یہ آپ نے خود اس میں لکھا ہوا جو پریس ریلیز میں کہ میجورٹی آف ججز، اب پتہ نہیں کون سے ججز تھے، اور جو ججز نے ایگری نہیں کیا وہ کون تھے اور انہوں نے کیا بات کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ججوں نے بات کی، یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، اس میں انڈیپینڈنس اور آزادی، عدلیہ کے آزادی کے اوپر ایشو ہے، ایکسیس ٹو جسٹس کا ایشو ہے، ججوں کو تھریٹ کرنے کا ایشو ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس ہے، یہ اسی ایگزیکٹو پہ چھوڑ دینا، اور انہی سے ان کی انکوائری کرنا، ان کے سامنے ان سٹنگ ججز کو جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے ان کو پیش کرانا ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ود اٹ موسٹ رسپیکٹ کہ یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ اگر میں ود اٹ موسٹ رسپیکٹ اور دی ہیوملٹی ایٹ مائی کمانڈ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہوا ہے کہ انہوں نے اس ایگزیکٹو پہ چھوڑ دیا اور کمیشن انکوائری۔ اچھا، ویسے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے عابد زبیری صاحب، اگر کوئی حاضر سروس جج ہوتا تو واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ یعنی وہ پھر انفلوئنس نہ ہوتا، یا وہ کوئی جو میڈلنگ ہے وہ برداشت کر لیتا؟ حاضر سروس جج ہوتا تو یہ بھی تو حاضر سروس ججز ہے۔ دیکھیے یہ جو 6 ججز ہیں حاضر سروس ہیں، ایک ریٹائرڈ جج ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کون ہوں گے، ہائی کورٹ کے ہوں گے، ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ہوں گے، لیکن ریٹائرڈ جج ہوتا ہے، وتھ اٹ موسٹ رسپیکٹ۔ اگر کوئی سپریم کورٹ کے جج ہوتے جس سے انکوائری کرائی جاتی تو پھر بھی بات سمجھ آتی، لیکن ایشو اور حاضر مطلب جو پریزنٹ سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس میں سے، لیکن یہ معاملہ انکوائری کا کمیشن نہیں ہے، اس کے اپنے لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے، وہ قانون کے تحت ہوتا ہے، کمیشن انکوائری ایکٹ 2017 ہے ہمارے یہاں۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں یہ وہ کیس تھا جس کے اندر سو موٹو سپریم کورٹ کو لینا چاہیے تھا، فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے تھا، اور یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ کب سے یہ دخل اندازی ہو رہی ہے، کس طرح سے ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ 6 سینئر ججز آف دی ہائی کورٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے، انہوں نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، یہ چیف جسٹس صاحب کو اپنے پاس رکھ کے یہ ساری چیزیں خود ہی اس کا ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر سو موٹو جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں 184(3) کے اندر، وہ انکوزیٹوریل ہوتی ہیں، اس میں وہ ایویڈنس بھی بلا لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیشن انکوائری بھی کرنا بیسکلی اس میں مٹی پاؤ والی بات ہے، اور اب یہ ہمارے حال ہو گیا کہ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دو، ہم کیسے کام کریں، ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، تو میں اور آپ کہاں جائیں گے سر اگر یہ ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ کمیشن انکوائری گورنمنٹ پہ چھوڑ دے، اس کا جو گٹھ جوڑ ہے ہم دیکھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ ہونا ہے۔ یہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ آئی ایم شیور بار ایسوسیشن بار یا خود پاکستان بار کے ممبران جو ہیں اس کو وہاں کوشش کریں گے کہ وہاں لے کے جائیں کیس کو سپریم کورٹ میں، اور پھر دیکھیں کہ وہ اب کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کیا وہاں سنوائی ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کمیشن انکوائری سے کوئی فائدہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہوا ہے۔